مثلاً آپ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے مثلاً چاول بھی ہاتھ سے کھائے جائیں گے، رائتا وائتا ڈالتے ہیں لوگ، اور بعض لوگوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے۔ دیکھیے کھانا ہاتھ ہی سے کھانا سنت ہے، کیونکہ کھانے کے جو آداب ہیں اور جو ہمیں احادیث میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق، چمچ کا تو اس میں تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں تو ظاہر یہ ہے کہ اس دور میں چمچ تھا ہی نہیں، اس میں تو یہ تعبیر کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو دیگر تعلیمات ہمیں ترمذی کے جو کتاب الادب ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں کھانے کے جو آداب ہیں، اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے پہلو کو بہرحال ترجیح دی، تو سادگی ہاتھ سے کھانے ہی میں ہے، اور ہمیشہ سے مسلمان قومیں ہاتھ ہی سے کھاتی آئی ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں میں جو چمچ اور کانٹے کا جو رواج شروع ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ہاتھ دھونے کا رواج ہے، تو چونکہ صفائی ستھرائی تو اسلام نے ہی متعارف کروایا نا لوگوں کو، لوگ اس سے متعارف نہیں تھے، تو یہ پہلے تو ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے۔ جب ان کے ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے جراثیم جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیتے انہوں نے چمچے اور کانٹے اور یہ چیزیں لانا شروع کر دی۔ تو اس لیے جو سنت طریقہ ہے ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ البتہ کوئی ایسی لیکوڈ چیز ہے جس میں آپ ہاتھ سے کھانا مشکل ہے، جیسے چاول بہت زیادہ جب نرم ہوتے ہیں یا اس میں لوگ دال ڈال دیتے ہیں یا کوئی سالن ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی وہ بالکل تیرنے لگتے ہیں، کھیر کی طرح بن جاتے ہیں یا سالن کی طرح بن جاتے ہیں، تیرنے لگتے ہیں، پھر اس میں ہاتھ سے وہ اٹھتے ہی نہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے چمچ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پھر سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے۔ ویسے ہی اگر کسی کو ہاتھ سے کھانے سے گھن آ رہی ہے تو وہ اس کا قصور ہے، اس کا فالٹ ہے۔ یعنی اگر آپ روٹی کسی کو کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے یا ویسے چاول نارمل فارم میں ہے، وہ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور سامنے والے کو گھن آ رہی ہے تو یہ پھر اس کا اپنا قصور ہے، کیوں گھن آ رہی ہے۔ البتہ لوگ یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پلیٹ میں دو آدمی برابر کے شریک ہوں یا ایک تھال میں دو برابر کے شریک ہوں تو ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو اسی وقت انگلیاں چاٹتے ہیں، انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر وہ ڈالتے ہیں، تو اس سے گھن آتی ہے باہر سامنے والے کو۔ اس لیے کھانے کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کھاتے رہیں، انگلیاں بالکل جب کھانا ختم ہو جائے سب سے آخر میں چاٹیں، اور یہ انگلیاں چاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کھانے کا ادب ہے، سادگی ہے کہ جو انگلیوں پہ لگا ہوا ہے تو تکبر نہ کرو اور جا کے اس کو دھو نہ لو، اللہ کرے سمجھ کے اس کو چاٹ۔ تو اگر یہ کراہت والا عمل ہوتا، گھن والا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس دنیا میں کون ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں چاٹنا چاہیے، اور اس طریقے سے نہیں چاٹیں کہ وہ گھن آئے سامنے والے کو، تمیز سے یہ سارے کام